وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل احترام معزز علماء کرام، کمل گھاٹی ہرن پور کے غیور مسلمان بھائیوں، اسلامی بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے مجھ سے پہلے کئی خطبہ کو سنا، الگ الگ موضوع پر الگ الگ انداز سے بڑی علمی خطاب ابھی ہمارے محترم دوست فضل الرحمن سراجی کا بھی سن رہے تھے، اور شاعر اسلام جمیل اختر شفیقی کی آواز کمل گھاٹی کی سرزمین پہ گونج رہا تھا۔ بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے نظمیں آپ کے سامنے پڑھی اور اس قوم کو جگانے کی کوشش کیا۔ اخیر میں آپ کے بیچ میں مجھے لایا گیا ہے میرے محترم دوست جاوید بھائی، جن سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے اور کمل گھاٹی کے پروگرام کے لیے وہ محبتاً مجھے بلاتے ہیں اور یہاں کے لوگ بھی بلاتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا نام اشتہار میں تھا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس علاقے میں سب سے پہلے میں اسی سرزمین پر ہرن پور کے اندر آیا تھا اور یہاں سے پھر میں آگے بڑھا، اس وجہ سے میں اس جگہ کو کبھی نہیں بھول سکتا، اور وعدے کے مطابق میں آپ کے بیچ میں پہنچ چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری اللہ جو باتیں آپ نے ابھی سنی ہیں اور ابھی جو باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی، ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔
آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا، جہنم سے بچانے کے لیے بھیجا، جنت کی طرف بلانے کے لیے بھیجا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفتیں رکھی، ایسی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ ان صفتوں کو اگر آدمی بیان کیے رہے تو کئی گھنٹے گزر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول، ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے، ایک ایسا رشی منی بھیجا ہے، ایک ایسا نبی بھیجا ہے من انفسکم، جو تمہارے نفس سے، تمہاری جنس سے ہے، تم جیسے ہو، یعنی تم انسان ہو تو وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے۔ دیکھیے قرآن کریم سے کلیئر ہو گیا کہ نبی اکرم نور نہیں، نبی اکرم بشر، اور ان لوگوں کے اوپر بھی بڑا تماچا مارا جو لوگ کہتے ہیں کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر، ان کے اوپر بھی بہت بڑا تماچا مار دیا۔ فرمایا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی تمہاری طرح انسان ہے جیسے تم، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، یعنی جیسے تم کو چوٹ لگتی ہے تو تمہیں درد ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگتی ہے اسے بھی درد ہوتا ہے، تم بیمار پڑتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار پڑتے ہیں، تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہے، تمہاری شادیاں ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں ہوئی، یعنی انسانیت، انسان ہونے کے ناطے جو تمہاری زندگی میں جو پریشانیاں آیا کرتی ہے وہ پریشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جنس سے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کوئی فرشتہ، کوئی نور سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، لیکن ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری صفتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو عام لوگوں کے پاس، یا یہ کہہ لیجئے پوری کائنات کے اندر ویسی صفتیں موجود نہیں، ویسی صفتیں موجود نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے جب بھیجا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو جنت کی طرف بلائیے اور جہنم سے لوگوں کو ڈرائیے۔ نبی اکرم نے ایک ایک کر کے لوگوں کو بلایا، عبد مناف والوں کو بھی بلایا، قریش والوں کو بھی بلایا، اور ایک قبیلہ والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطاب کر کے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، او لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے قریش والوں، اے مناف والوں، اے فلاں قبیلے والوں، اے فلاں قبیلے والوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنل اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ
तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो। अपने बेटे को भी आप समझा रहे हैं। नबी अकरम ने बहुत ज्यादा लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मक्का वाला इतना बदमाश और इतना ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ गए कि नबी अकरम को तरह तरह के इल्जामात से लोगों ने पुकारा, तरह तरह के इल्जामात लगाया। बाहर कहा कि ये मोहम्मद पागल हो गया है, ये तो दीवाना है, इनकी बातें मत सुनो। कल तो हमारे साथ खाता था, पीता था, चलता था, दौड़ता था, भागता था। अरे आज ऐसे कैसे नबी और रसूल बन गया? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। नहीं माना, लोगों ने इनकार किया, दुश्मनी पे उतर रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज्यादा फिक्र है इस उम्मत को, इस उम्मत के लिए बहुत फिक्र है, और इस उम्मत के लिए बाकायदा नबी अकरम रात की तारीकी में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। ऐ अल्लाह ये मेरी उम्मत है, ऐ अल्लाह ये मेरी उम्मत है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को अल्लाह तू हिदायत दे दे। अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ऐ अल्लाह ये मेरी कौम मुझे जानती नहीं है, ऐ अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे, मुझे पहचानती नहीं है, मुझे जानती नहीं है। ऐ अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरी इस कौम को ईमान वाला बना दे। नबी अकरम की फिक्र देखिए, इस उम्मत के लिए कितनी ज्यादा फिक्र है। अल्लाह के नबी ने अलल एलानिया भी आपने दावत का काम किया, चुपके चुपके भी दावत का काम किया, यहाँ तक कि जब मक्का वालों ने इनकार किया, नबी अकरम के कानों में आवाज आई, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से दूर 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर ताइफ के अंदर भी एक शहर है ताइफ, 100 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो एक बस्ती है जिसको ताइफ कहा जाता है। चलो वहां ट्राई करो, वहां कोशिश करो, शायद वहां आपकी तबलीग फायदा पहुंचा दे। किसी ने कान में बोला या किसी ने बताया कि यहाँ से, या फिर अल्लाह के नबी ने सोचा कि ताइफ के अंदर भी कुछ लोग रहते, चलो वहीं चलते हैं। 100 किलोमीटर। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी फिक्र है इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, 100 किलोमीटर का सफर 4 व्हीलर से तय नहीं किया, 2 व्हीलर से तय नहीं किया, जहाज से नहीं, घोड़े से नहीं, सवारी से नहीं, इमाम कायनात ने पैदल सफर किया। 100 किलोमीटर आपने सफर किया, और 100 किलोमीटर सफर करने के बाद ताइफ वालों को आपने 8 दिनों तक दावत दी, 8 दिनों तक समझाया। ये मौलवी अबुल कलाम की तरह या और मौलवियों की तरफ 1 घंटा तकरीर करके भाग नहीं किया, चला नहीं किया। हाँ, 8 दिनों तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, समझाया और लोगों को दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों लोगों ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि इनकार ही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बच्चों को लवा लगा दिया और अल्लाह के नबी को परेशान करना शुरू कर दिया, पत्थरों से आपको मारना शुरू कर दिया, आपको गालियां दी गई, आपको दीवाना पागल मजनू कहा गया। इतना मारा आपने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपके जूते में खून जम गया। ताइफ से बाहर एक बागीचे में आप पहुंचे, वहां पे बेहोश हो गए, और बेहोश के बाद जब आपको होश आया तो मलकुल जिबाल पहुंचते, फरिश्ता, पहाड़ों का फरिश्ता पहुंचता और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप गए तो ताइफ वालों को तबाह बर्बाद करके रख दूं। नबी अकरम को इस उम्मत की और इस कौम की कितनी ज्यादा फिक्र थी। आपने फरमाया नहीं, ओ फरिश्ते ऐसे मत करो, अगर ये मुझे नहीं जानती है तो क्या हुआ, मुझे उम्मीद है आने वाली नस्ल जरूर मेरे ऊपर ईमान लाएगी। अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान की तरफ उठाई, हाथ उठाया और दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। फिक्र देखिए, किसी तरीके से मुसलमान हो जाए, किसी तरीके से मोमिन हो जाए, और हमारे और आपकी तरह मुसलमान नहीं।
رات میں مسلمان ہیں تو صبح کافر، صبح مسلمان شام کافر. ہاں بس ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لیا، بس اتنا ہی ہمارے اندر ہے. ویسا مسلمان نہیں. اسلام دکھتا ہے، چلتا ہے تب بھی نظر آتا، کھاتا پیتا تب بھی نظر آتا، شادی بیاہ میں تب بھی نظر آتا. میرے بھائیو ہماری طرح نہیں صرف مسجد میں نظر آ رہا ہے، رمضان میں نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر جگہوں میں ہمارے اندر اسلام دکھتا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیے آپ، اس امت کے لیے کتنی فکر ہے، کتنی فکر ہے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھا کہ بڑے موڈ میں لگ رہے ہیں. کبھی کبھی ہوتا نا آدمی موڈ میں نظر آتا ہے، اور جب آدمی کو کوئی بات کہنی ہو تو آدمی جب موڈ میں رہے نا بس اس کو کہہ دو، اس سے کوئی چیز مانگ لیجئے دے دے گا. آدمی کہ مائنڈ کو دیکھیے آپ کس پوزیشن میں ہے. خاص کر کے بیویوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں شوہروں سے فرمائش کرے جب اس کا شوہر موڈ میں ہو. کبھی کبھی اور شوہر بہت ٹینشن میں رہتا ہے، اسی میں مانگ لیتی ہے ہمیں یہ چاہیے. شوہر کہتی یہ نہیں تمہیں طلاق دے دوں یہ بہتر ہے، یہ طلاق لے لو، یہ چاہیے. میرے بھائی کو نزاکت سمجھنی چاہیے، حالات کو دیکھنا چاہیے کہ کس پوزیشن میں میرا شوہر ہے. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا موڈ بڑا اچھا ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی جان رہی ہے کہ اللہ کے نبی نبی کونین رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اور سید المرسلین ہے، نبیوں کا سردار ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے. حضرت عائشہ نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں. اے اللہ کے نبی آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میری شوہر آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے، آپ میرے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کر دیجئے، بخشش کی دعا کر دیجئے. اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعائیں بخشش کر دیجئے. اب حضرت عائشہ نے یہ بول دیا، امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اللہ کے نبی موڈ میں تھے ہی. ارے عائشہ اتنی چھوٹی سی بات کہہ رہی ہو، تم تو میری بیوی دعا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، عائشہ سامنے موجود ہیں، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی دعا مانگنے لگے. اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر ما اسرت وما اعلنت. یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے لیے مانگی. بیوی سے محبت دیکھ رہے ہیں آپ. یہاں ایک آدمی اٹھا رات میں اور دیکھا کہ بیوی کے پاس ایک ناگن بیٹھی ہوئی ہے. ناگن. شوہر چپکے سے ناگن کے پاس بولا ڈس لے، ڈس لے اس کو، ڈس لے. روز ہمیں ڈستی رہتی اس کو، ڈس. اب ناگن کہتے ہیں اس کو کیوں ڈسوں گی، یہ تو ہماری گرو ہے. گرو کو کوئی ڈستا ہے؟ میرے بھائیوں آج شوہر بیوی کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے تو بیوی شوہر کے لیے بد دعائیں کر رہی ہے. حالات دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے کون سی دعا مانگ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، آپ نے باقاعدہ کہا اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری بیوی عائشہ کو معاف کر دے، ما تقدم من ذنبها وما تاخرت. جو عائشہ نے اپنی زندگی میں گناہ کر لیا اس کو بھی معاف کر دے، اور جو گناہ کرے گی اس کو بھی معاف کر دے. آنے والی زندگی میں اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کو بھی معاف کر دینا. ما سرت و ما اعلنت. اے اللہ
میری بیوی عائشہ اگر چپکے چپکے کوئی گناہ کیا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اور اگر اعلانیہ اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو بھی معاف کر دے۔ اتنا جامع دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی کے لیے کیا تو حضرت عائشہ خوش ہو گئی۔ اتنی جامع دعا کہ جو گناہ ہو چکا اس کو معاف کر دے، جو کرے گی اس کو بھی معاف کر دے، چپکے چپکے کیا اس کو بھی معاف کر دے، اعلانیہ کرے گی اس کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ معاف کر دے۔ اور کون؟ امام کائنات رحمت للعالمین اپنی زبان مبارک سے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ کے نبی کی یہ دعا سن لینے کے بعد حضرت عائشہ ہنسنے لگی، اور ہنستے ہنستے حضرت عائشہ کا سر جھک گیا، حضرت عائشہ کا سر جھک گیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ ایسر کی دعائی، آئی میری بیوی عائشہ، کیا میری دعا نے تجھے خوشی نہ پہنچائی؟ جو میں نے دعا تمہارے لیے مانگی ہے، آئی میری بیوی کیا تم مجھ سے خوش نہ ہو؟ میں نے جو دعا تمہارے لیے مانگی ہے اس دعا سے تمہیں خوشی نہ ملی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی اتنا جامع دعا آپ نے میرے لیے مانگی ہے اور میں خوش نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی اللہ کے نبی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، میں بتا نہیں سکتی ہوں، میں اپنی زبان سے ان جملوں کا اظہار نہیں کر سکتی ہوں۔ آئی میرے شوہر، آئی میرے سرتاج، آپ نے واقعی مجھے خوش کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ اب سنو، جو جملہ میں تمہیں بول رہا ہوں اس کو سنو، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ۔ آئی میری بیوی عائشہ سنو، اللہ کی قسم، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، یہی دعا جو میں نے تمہارے لیے مانگی ہے، آئے عائشہ یہی دعا جو تمہیں نے تمہارے لیے مانگی ہے، یہ دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے مانگتے رہتا ہوں۔ اپنی امت کے لیے میرے بھائیوں، میں اپنی امت کے لیے سوچو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہی دعا جو اتنا جامع دعا اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے لیے مانگی تھی، یہ دعا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اپنی امت کے لیے مانگتے رہتا ہوں، فی کل صلاۃ، ہر نماز میں مانگتے رہتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنی محبت ہے اور اس امت کے لیے کتنی فکر ہے، بتاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں مغفرت کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ہدایت کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور طریقہ بھی بتا رہے ہیں، اے میری امتیوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو۔ اللہ کے نبی کو اس امت سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور اس امت کے لیے اللہ کے نبی ہر نماز میں یہ اتنی لمبی اور اتنی جامع دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ اب تصور کرو میرے بھائیوں، اس امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں سنو، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی جو دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا دی ہے جس دعا کو اللہ ریجیکٹ نہیں کرے گا، ایکسپٹ کرے گا۔ کچھ بھی مانگنا ہے مانگ لو، تم کو ہم نے دے دیا ہے، ایک دعا تمہاری رد نہیں کریں گے، ہم چھوٹ دے دیا، جو بھی مانگنا ہے مانگو۔ جتنے بھی نبی رسول پیغمبر رشی منی دنیا میں آئے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہر نبی کو ایک ایسی دعا ملی ہے جو دعا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرے گا، اس دعا کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی نے اپنی اپنی دعا دنیا میں مانگ لی، ہر نبی نے جلدی کیا اور مانگ لیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں والا، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر کے رکھا ہے، میں نے اپنی اس دعا کو میں نے بچا کر کے رکھا ہے، کیوں؟ شفاعت لامتی یوم القیامہ، دعوتی شفاعت
उम्मती यौमल क़ियामा, मैंने वो दुआ बचा करके रखा हुआ है। वो दुआ मैं क़यामत के दिन मैदान महशर में उस दुआ का इस्तेमाल मैं अपनी उम्मत के लिए करूंगा। उम्मत के लिए फिक्र देख के अल्लाह के नबी की। और अभी हम आते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं, ये हेडिंग अभी हम आपके सामने डाल रहे हैं। सुनिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने वो दुआ बचा करके रखी है और ये दुआ मैं क़यामत के दिन मैदान महशर में मैं इस्तेमाल करूंगा। किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। ये उम्मत शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, जिस दिन लोग परेशान हाल होंगे, हर नबी के पास लोग दौड़ते हुए भागते हुए, कोई ईसा के पास जाएगा, कोई इब्राहिम, कोई मूसा, कोई ईसा, कोई फला, कोई फला, कोई फला नबी के पास जाएगा। आई नबी आज ही हमें बचा सकते हैं, बड़ी मुसीबत है, परेशानी है, हमारी हिफाजत कीजिए। ये सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर दिखाई दे रहा था, ये सूरज आज इतना करीब आ चुका है, इसका सामना कैसे करेंगे? हालत खराब हो चुकी है, हाँ कैसे बचेंगे? आई नबियों, अब हमारी हिफाजत कर लीजिए, अल्लाह से हमारे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह से रिक्वेस्ट कर दीजिए, हम बच जाएं, हम इन मुसीबतों से हम बच जाएं, अपने आप की हिफाजत हो जाए, हमारी बचाव हो जाए। ऐ नबियों बताओ, सारे नबी कहेंगे नफसी नफसी नफसी, अरे हमारी हालत खुद खराब है, हम तुम्हारी कोई भी जर्रा बराबर मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे मौके पे जब ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेगी तो अल्लाह के नबी इस उम्मत को देख करके मरने के बाद मैदान महशर में देखिए इस उम्मत के लिए इतना फिक्रमंद है कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं सजदे में चला जाऊंगा और सजदे में जाने के बाद मैं इस उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा, शिफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। हाँ, ये अलग सी बात है कि सिफारिश किसके लिए होगी। ऐसा नहीं कि सबके लिए सिफारिश हो जाएगी, हाँ ऐसा नहीं है। उसी के लिए सिफारिश होगी जो तौहीद वाला होगा, जो शिर्क से बचता होगा। अल्लाह के नबी से हजरत अबू हुरैरा ने सवाल कर दिया था, अल्लाह के नबी आपकी सिफारिश के मुस्तहिक कौन लोग होंगे? कौन? तब अल्लाह के नबी ने इसका जवाब दिया था, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया होगा, किसी को भी शरीक न किया होगा, जो तौहीद वाला होगा, उसी के लिए मेरी सिफारिश होगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की फिक्र देखिए, इस दुनिया में भी कर रहे हैं और मरने के बाद आखिरत में मैदान महशर में जब कोई किसी का काम आने वाला नहीं है तो हमारे नबी हम सब के लिए, मेरे भाइयों जो तौहीद वाले हैं उनके लिए अल्लाह के नबी दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, सिफारिश के लिए अल्लाह के नबी सजदे में जाएंगे। नबी की फिक्र इस उम्मत के लिए देखिए कितनी फिक्र है। अल्लाह के नबी को ईशा की नमाज देर से पढ़ने में अच्छा लगता है, नबी को देर से नमाज पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ईशा की नमाज अल्लाह के नबी चाह रहे हैं कि देर से मैं पढ़ूं, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं अगर मैं ऐसा करने लगूं तो मेरी उम्मत के लिए ये मुश्किल हो जाएगी, मेरी उम्मत को तकलीफ होगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौला अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिताखीरिल इशा, अगर मेरी उम्मत पर बोझ ना होता, मेरी उम्मत के लिए भारी ना होता, मेरी उम्मत को अगर तकलीफ न पहुंचती तो मेरे अपनी उम्मत को मैं इस बात का ऑर्डर देता कि ईशा की नमाज देर से पढ़े। मेरे भाइयों तसव्वुर करो इतनी फिक्र नबी अकरम को अपनी उम्मत के लिए, लेकिन इस उम्मत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की कोई फिक्र नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई फिक्र नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबी माना, लेकिन नबी को तो नबी मान लिया, लेकिन नबी के जुमले को नहीं माना है। नबी को नबी माना है, कलमा भी पढ़ा है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हराम करार दिया है इतनी भी फिक्र नहीं है। अल्लाह के नबी ने किन किन चीजों को हराम करार दिया है, आज बड़े धड़ल्ले के साथ वो मुसलमान वो काम कर रहे हैं। आज ओ कमल घाटी के लोगों, हिरनपुर के लोगों सुन लो, नबी
की फिक्र इस उम्मत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इस दुनिया वालों के लिए इतनी ज्यादा थी। हमने नबी के दीन को हमने इतना ज्यादा हमने बेकार कर दिया, इतना गंदा कर दिया, नबी के दीन को हमने बर्बाद करके कर रख दिया है। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने जिन चीजों से मना किया है, आज ये उम्मत वही करने पर तुली हुई है, ये उम्मत वही कर रहा है। मेरे भाइयों, इस हिरनपुर के अंदर मैंने सुना कि कुछ लोग लॉटरी का बहुत बड़ा दीवाना है। लॉटरी सोचता है एक ही दिन में करोड़पति बन जाए, लगा हुआ है लालच। लॉटरी में खरीदा और उसके बाद 50 रुपया 100 रुपया का वो खरीदा, उसके बाद सोचेगा इसके 5 गुना हमको मिलेंगे, चला गया लेकर के जेब में लेकर के मस्जिद घुस गया और बाहर निकला, फिर मोबाइल से मिलाने लगा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मिल गया तो बस अब हमसे बड़ा कौन, और नहीं मिला फाड़ के फेंक दिया। इसके अंदर मर और शामिल नहीं इस हराम खोरी में। तसव्वुर करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से हराम माल से बचने के लिए हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, और कुरान करीम की बेशुमार आयतें पढ़ेंगे। और अल्लाह ताला ने नबियों को, रसूलों को, मोमिनों को रिज़्क़े हलाल कमाने का ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबात, ऐ रसूलो हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी खाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, ऐ ईमान वालो रिज़्क़े हलाल खाओ, हराम तरीके पे मत, हराम रिज़्क़ मत खाओ। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर ये दीवानगी कहां से आई और ये हराम अड्डों में जाना किसने इनको सिखाया? इस उम्मत के लिए नबी अकरम की फिक्र इतनी ज्यादा थी, लेकिन मेरे भाइयों, अहले हदीस घराने से ताल्लुक रखते हो और न जाने ये जलसा इतना पुराना चल रहा है, कई साल से चलता चला रहा है। इस स्टेज पे मेरे भाइयों बड़े आलिम आए, बड़े आलिम हिंदुस्तान के मशहूर आलिम रोए जमीन पर आ चुके हैं। लोगों कम से कम ख्याल करो, तुम ये लॉटरी खेलना बंद करो, ये हराम के अड्डों में जाना बंद करो। अपने बच्चों को तुम क्या जवाब दोगे? जब बाप कोई काम करेगा तो बेटा भी ये लॉटरी का काम करेगा। ये भी हराम, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। और हराम ही नहीं मेरे भाइयों, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़ाफ़न मुज़ाफ़ा, बढ़ा करके घटा करके दोनों तरीके से इस्लाम में लेना देना हराम है, हराम। लेकिन आज मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की कोई फिक्र नहीं है। नबी अकरम ने कोई जुमला कह दिया, मेरे भाइयों सहाबा नबी के उस जुमले को सुन लेने के बाद अल्लाह की कसम हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़ करके वो काम कर ले। आपने वो जुमला नहीं सुना? एक सहाबी को देखा सोने की अंगूठी पहने हुए, सोने की अंगूठी। नबी ने फरमाया ऐ सहाबी, क्या तुमने नहीं सुना है सोना मर्दों के लिए हराम? नबी ने उस अंगूठी को लिया, निकाल लिया और जमीन में फेंक दिया। नबी अकरम वहां से निकल गए, बाद साहबा और भी थे, उसने कहा उठा लो अंगूठी को और ले जाओ अपने घर में, बीवी बहन को दे देना, किसी को देना, औरतों के लिए तो सोना हलाल है, हलाल। उस आदमी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इसके ऊपर नफरत की नजर पड़ गई, अभी तो कितना भी कीमती क्यों ना हो हम इसको ले नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, नबी ने हुक्म दे दिया, नबी ने जो कह दिया, सोना उसके लिए इतना फेवरेट था, अंगूठी इतना पसंद था, लेकिन नबी की नजर उसके ऊपर नफरत की पड़ी तो उसने अंगूठी को दोबारा उठाना गवारा तक न किया। नबी अकरम की इतनी हदीस सुन लेने के बाद ओ कमल घाटी के लोगों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम हराम के
بچوں میں جا کر کے یہ حرام خوری کر رہے ہو، یہ لاٹری کھیلنے اور کھلانے والا سسٹم. اے بزرگوں، مرنے کے بعد تم قبر میں جانے کے بعد اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا تم نے وہ حدیث نہ سنی؟ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، حرام کا بزنس کرنے والا اگر رب کے سامنے اللہ کے گھر میں بھی جا کر کے یا ربی کہتا ہو، اللہ سے معافی، اللہ کو پکارتا ہو اور کوئی چیز طلب کرتا ہو، یا ربی کا اعلان بھی لگاتا ہو، صدائیں بھی بلند کرتا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دعا اللہ کیسے سنے گا؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، اس کی پرورش حرام پیسوں سے کی گئی ہے. اب بتاؤ اس کی دعائیں اللہ سنے گا تو کیسے سنے گا؟ او لوگوں تصور کرو جو تم کام کر رہے ہو، تم تو سمجھ رہے ہو چند دنوں کے اندر کروڑ پتی بن جاؤں گا، دنیا کی نظر میں دولت والا کہلاؤں گا، دنیا کی نظر میں بڑے پیسے والا کہلاؤں گا. دنیا کی نظر میں دنیا والوں نے قارون کو بھی دیکھا، حامان کو بھی دیکھا، فرعون کو بھی دیکھا، شداد کو بھی دیکھا، لیکن میرے بھائیوں اس کے انجام کو بھی لوگوں نے دیکھا اور سنا، اس کے انجام کو بھی لوگوں نے سنا. دولت کی لالچ میں اور لوگوں حرام روزی کمانا بند کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ رزق حرام کمانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں رزق حرام کے قریب مت جانا. آج ہمارے یہاں لاٹری والا سسٹم، اور لڑکا لوگ تو اور پاگل ہے، موبائل میں پتہ نہیں کیسا کیسا ایپ رکھتا ہے، 10 روپے لگایا، 20 روپیہ لگائے، جیت رہا ہے، ہار رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے. اور مولوی صاحب سے کہا السلام علیکم، آپ کا بہت بڑا فین ہوں. فین کیا رہا ہوگا؟ فین کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائیو یہ کون سی دیوانگی ہے تمہاری؟ کون سی دیوانگی ہے؟ وہی مولوی کی طرح مت بن جاؤ جس مولوی نے، ایک مولوی کھا رہا تھا نا، کھانا کھا رہا تھا، ایک کتا آیا اور گوشت لے کے بھاگ گیا، بھاگنے لگا. مولوی کو گوشت کتنا پسند ہے، یہ تو سب کو معلوم کہ مولوی گوشت کے بنا نہیں رہتا ہے، اور ہم لوگ ایسے ہی تو بدنام ہیں. گوشت لے کے جیسے کتا بھاگا، مولوی نے کہا اچھا ہم سے تم چالاکی کر رہے ہو، جلدی سے گوشت دے دو ورنہ کل سے میں اعلان کرنا شروع کر دوں گا آج سے کتا حلال. کتا دوڑ کے آیا اور گوشت دے دیا. یہ مذاق بند کرو میرے بھائیو، یہ کام مت کرو میرے بھائیو. جو حرام ہے وہ حرام، چاہے وہ مولوی بولے، چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا مفتی بولے، لیکن وہ حرام ہے حرام. چاہے تم موبائل کے ذریعے سے جوا کھیلو، چاہے تم لوٹری کے ذریعے سے جوا کھیلو، چاہے کسی بھی طریقے سے جوا کھیلو، میرے بھائیو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. لاٹری کھیلنے والوں تم کو تو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے. اپنے آپ کو اگر مسلمان بنانا ہے تو لوگوں ان چیزوں سے توبہ کرو، اللہ کے دربار میں جا کر کے معافی مانگو، لاٹری کو اپنے یہاں سے بائیکاٹ کرو اور لوگوں، ورنہ تم اللہ کے یہاں جا کر کے کیا جواب دو گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ملاقات کرو گے تو کیا کہو گے؟ نبی نے تمہاری اتنی فکر کی اور تو نبی کے دین کو تم داغدار کر رہے ہو، نبی کے دین کو تم داغدار کر رہے ہو. لوگوں آنے والی نسلوں کو برباد مت کرو، آنے والی نسلیں تمہیں دیکھ کر کے ویسا بن رہی ہے، وہ نسل جان رہی ہے. آج کا بچہ سمجھ رہا ہے میرا باپ لاٹری کھیل رہا ہے اس کا مطلب جائز ہے، میرا بھائی لاٹری کھیل رہا ہے اس کا مطلب جائز ہے. وہ بچے کو کیا معلوم، وہ بھی کھیلے گا. میرے بھائیوں ان بچوں کو برباد مت کرو، ان مسلمانوں کو برباد مت کرو. وہ لوگوں اللہ کے نبی نے اس دین کی اتنی فکر کی، تم بھی نبی کی دین، اللہ کے نبی نے اس امت کی اتنی فکر کی، تم بھی اللہ کے نبی کی دین کی فکر کرو. ان چیزوں کو مت کرو میرے بھائی. نہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے.
ان چیزوں کے قریب مت جاؤ. اور آپ کا دیکھا دیکھی میں کئی لڑکیاں ہوتی ہیں, ارے ہم بھی, ہمارے لیے بھی لاٹری لے کر کے آؤ نا, 20 روپیہ 30 روپیہ 40 50 روپیہ دے دیا, جا لے کے آ. آپ سمجھتے ہیں نا کتنا بڑا یہ نشہ ہے, لاٹری کا نشہ. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چلتا تھا, ہاں زمانہ جاہلیت میں یہ چلتا تھا, اور لاٹری اور یہ جوا اتنا ڈینجر طریقے سے چلتا تھا میرے بھائی, اس جوئے میں لوگ اپنی بیوی بہن بیٹی سب کو ہار جایا کرتا تھا. یہ اس کو اتنا آسان مت لو, اتنا آسان مت سمجھو میرے بھائیو. ہاں اللہ کی قسم کہیں جاتا ہوں تو فخر کرتا ہوں کہ ہرن پور پاکوڑ یہ پوری جماعت الحمدللہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے. ایسا گھٹیا کام مت کرو میرے بھائیو کہ کہیں کہنے پہ مجھے شرم آئے کہ نہیں وہاں پہ نام کہ اہل حدیث ہے. لٹے یہ لاٹری میں سب سے زیادہ آگے, روزانہ کروڑوں کا دھندا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو اپنے یہاں سے بائیکاٹ کرو میرے بھائیو. اللہ کے نبی نے جب ہماری اتنی فکر کی تو ہم نبی کی دین کا بھی فکر کریں گے. کوئی ایسا کام کرتا ہے سماج اس کے اوپر پختہ اور سخت قدم اٹھائے, اس کے اوپر جرمانہ لگائے, اس کو سماج سے بائیکاٹ کرے, یہ کون کرے گا؟ یہ مولانا ابوالکلام سلفی نہیں کر سکتا میرے بھائیو. یہاں کے سماج کا جو عزتدار لوگ ہیں ان کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا, ان کو یہ حکمنامہ لکھنا پڑے گا, ان کو یہ قانون بنانا پڑے گا میرے بھائیو, تب سماج بڑھیا بن سکتا ہے. ورنہ جلسے تم ہاتھ کاٹھی میں کرواؤ, کمل گھاٹی میں کرواؤ, ہرن پور میں کرواؤ, رانی پور میں کرواؤ, برہیٹ میں کرواؤ, جب تک سماج کے اندر قانون نہیں بنے گا میرے بھائیو تقریروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنے سماج کے اندر تم قانون بناؤ, کرو بائیکاٹ کرو. نہیں مولوی صاحب کیسے بائیکاٹ کریں گے؟ ہر کوئی اس حمام میں ننگے ہیں, ہم تو صنم ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آج تو یہی چل رہا ہے نا, یہی چل رہا ہے. ہاں اس کی طرح مت کریے, وہ کھیل رہا تو ہم بھی کھیل رہے, وہ مولانا کھیل رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم جیسا جاہل کھیلیں گے تو کیا ہوگا. آج کل یہی ایک جواب ملتا ہے, فلاں مولوی کرتا ہے. ابے فلاں مولوی کرتا, کرنے دے, وہ جائے گا جہنم میں تو کیا تو بھی جائے گا جہنم میں. ایک مولوی کر رہا تھا, فلم دیکھ رہا تھا, ہم دیکھ رہا تھا فلم دیکھ رہا تھا. اب فلم دیکھتے دیکھتے پیچھے میں اور بھی گاؤں کا لوگ بھی بیٹھا ہوا تو اس ہال میں کہا مولوی صاحب جمعہ کے خطبے میں خوب بولتے ہیں فلم دیکھنا حرام, فلم دیکھنا حرام, فلم دیکھنے والا جہنم میں جائے گا. آپ ہی دیکھ رہے ہیں مولوی ہوتا ہے وہ تھوڑی مولوی نے کہا کہ میں فلم تو دیکھ رہا ہوں لیکن فلم کو میں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. دیکھ رہے میرے بھائی تو یہ طریقہ مت اپناؤ, یہ اللہ دلوں کو جانتا ہے. تم کھیل تو رہے ہو, تم تو جا کر کے باقاعدہ تم کھیل رہے ہو, جوا کھیل رہے ہو, اللہ جان رہا ہے. تم یہ مت کہو کہ ٹائم پاس کر رہا ہوں, نہیں, حرام تو حرام ہے, اس کے قریب تک مت جاؤ. کرنا تو دور کی بات ہے, جیسے زنا حرام ہے اور زنا کے قریب تک جانے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. فرمایا اے لوگوں لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ, زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہا ہے, اب بات کرنے لگا, لڑکی کی آواز لڑکی کو اچھا لگنے لگا اور لڑکی کو لڑکے کی آواز اچھی, لڑکی کی آواز اچھی لگ رہی ہے لڑکے کو اور لڑکی کی آواز لڑکی کو اچھی لگ رہی ہے. اب یہ اس کی تعریف ہو اس کی تعریف, کبھی یہ, اور آج کل تو سوشل میڈیا میں موبائل سے دھیرے دھیرے باتیں کرتے کرتے اب ویڈیو کالنگ ہونے لگی. اب لڑکی کی تعریف کرتے چلے جاؤ. آج کے زمانے میں بلیک میلنگ کے ذریعے سے عورت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, عورت کی تعریف کرتا چلا جا رہا ہے, اور وہ عورت اس
اس نشے میں اور حسن کی دیوانی اتنی زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتی کہ میں حسن کی تو دیوی ہوں دیوی، اور وہ لڑکی لڑکا جیسے بولتے جاتا کیا بال کیا جسم کیا یہ، ایک ایک کپڑا اتارتی چلی جاتی ہے اور باقاعدہ موبائل کے ذریعے سے پورا جسم دکھا دیتی ہے میرے بھائی کو، اور آخرکار دونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہے اور پھر زنا کا صدور ہوتا ہے۔ یعنی یہاں بات سے شروع ہوئی انسٹاگرام سے، یہاں چیٹنگ سے شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد زنا جیسا کام کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، او لوگ زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ راستہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ ایسے یہ تم کھیل رہے ہو یہاں پہ جس طریقے سے ہمارے یہاں کھیلا جا رہا ہے اس کو بند کرو، ورنہ میرے بھائیو آگے چل کر کے بہت ہی بڑا اس کا معاملہ ہو سکتا ہے، انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے ان تمام اڈوں کو ختم کرو، ان تمام اڈوں کو بائیکاٹ کرو، ان تمام اڈوں کو ہٹاؤ، اور میرے بھائیو کوشش کرو، نوجوانوں تم اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہو، اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہو، تمہیں کچھ کرنا ہوگا، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ مولوی ہی ہر چیز کو کر لے، میرے بھائیو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کو اس امت کی اتنی فکر تھی، ہمیں بھی نبی کی دین کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، نبی کے دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، نبی نے جو جو حکم دیا وہ تو کر نہیں رہا ہے، نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں کو سماج آج کر رہا ہے۔ میرے بھائیو کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے، کیسے تمہارے گلے کے اندر کھانا اتر جاتا ہے، حلق کے نیچے کھانا کیسے چل جاتا ہے، کبھی سوچتے کیوں نہیں ہو کہ سماج کے اندر اتنی بے حرمتی اور اتنا گھٹیا کام ہو رہا ہے اور تمہیں نیند تک کیسی آتی ہے۔ یہ سماج کے یہ نوجوان لڑکے جس طریقے سے زنا کے اڈوں میں جا رہے ہیں، شراب کی دکانوں میں جا رہے ہیں، حرام کے راستوں کو اپنا رہے ہیں، یہ کون کرے گا؟ اس سماج کو کون زندہ رکھے گا؟ پاکیزہ کون بنائے گا؟ میرے بھائیو یہ بھی آپ کو معلوم ہے، لا نبی بعدی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو ہم ہی کو کچھ کرنا پڑے گا، ختم کرو ان تمام چیزوں کو۔ نبی کو اس امت کے لیے اتنی زیادہ فکر تھی، ہمیں بھی نبی کی دین کی، نبی کی حدیث کی، نبی کے قول کی، نبی کے فرمان کی ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے۔ نبی نے کیا حکم دیا تھا ہمیں وہ کرنا ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر صحابہ کے واقعات کو اگر بیان کیا جائے ہاں تو سنو، حضرت ایک صحابی ہیں جن کا نام خریم الاسدی ہے، خریم الاسدی ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم الاسدی کو دیکھا اور فرمایا اے خریم الاسدی تم اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پیارے ہو، میری نظر میں بھی تم بہت ہی زیادہ اچھے ہو، لیکن اے خریم الاسدی کاش کہ تم اپنا بال تھوڑا چھوٹا کر لو اور ٹکنے سے اوپر اپنے کپڑے کو کر لو، یہ کپڑا یہ پاجامہ تمہارے ٹکنے کے نیچے ہے، تم اس کو تم قطر دو، اس کو تم کاٹ لو اور بال چھوٹا کر لو تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جاؤ گے۔ نبی کا یہ فرمان سننا تھا میرے بھائیو، ذرہ برابر دیر نہ کی، کینچی اسی وقت اس نے منگوائی اور نبی کے سامنے اس نے اپنے بال کو چھوٹا کر لیا اور اپنے کپڑے کو بھی چھوٹا کر لیا۔ ہم تقریریں پوری رات بھر کریں کوئی اثر نہیں ہوتا میرے بھائیو۔ ہاں نبی آج کے دور میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی کی حدیثیں سنانے کے لیے تمہارے یہاں بہت سے بڑے بڑے دور سے بڑے بڑے علماء کر کے حدیثیں سنا رہے ہیں۔ ایک بچہ ہی کیوں نہ یا کمل پور یہاں کی بچیاں اور یہاں کے بچے اگر حدیث تمہیں سنا دیتے ہیں تو نبی کی حدیث سننے کے بعد عمل کر لو۔ یہ کیسے تم نے جرت کر لیا کہ نبی کی حدیث کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے اور کیسے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں نبی نے اس امت کی اتنی فکر کی، اس امت سے اتنی محبت کی، ہمیں بھی نبی سے محبت ہونی چاہیے اور نبی کی دین کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ 21 تاریخ کو
آپ کے بس بغل میں رانی پور کے اندر انشاءاللہ ایک الگ موضوع پہ آپ کے سامنے خطاب ہوگا میرا اور شیخ جرجیت صاحب کا. میرے بھائیو وہاں پہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے دور جانا ہے اور اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا ہمارے جاوید بھائی کو پوری خبر ہے کہ میں کہاں اور کدھر سے آ رہا ہوں. ان کو معلوم ہے کہ میں پورا دن بھر صرف سفر ہی میں رہا ہوں. میرے بھائیوں میں بہت زیادہ تھک گیا لیکن آپ کی محبت میں یہ چند باتیں میں نے رکھی ہے. یہاں پہ یہ بھی ایک معاملہ ہو رہا ہے سماج کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بازار اللہ کی نظروں میں بہت بری جگہ ہے. یہ بھی فرمایا تھا سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا بازار. اور سب سے اچھی جگہ بتائیں کچھ تو بولیے آپ لوگ. مسجد. بھیڑ کہاں ہوتی ہے آج کل زیادہ؟ بازار میں. سب سے بری جگہ بازار اور بھیڑ کہاں لگ رہی ہے؟ بازار میں. اور سب سے اچھی جگہ مسجد. اور مسجد میں بھیڑ ہی نہیں. بھیڑ چھوڑو مولوی صاحب فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں دیکھو ایسا لگتا ہے یہاں پہ ہے ہی نہیں مسلمان. اور جمعے کے دن مولوی صاحب اتنی بڑی جماعت لگتی ہے اتنی بڑی تعداد. ارے دیکھ لو ہیرن پور اور یہ کمل گھاٹی اور یہ سارے لوگ مل کر کے جب عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں کچھ ہمارے دوست لوگ ہیں ہم کو فوٹو وغیرہ بھیجتے دنگ رہ جاتے اتنی بڑی تعداد. اور جب کسی نماز میں ظہر عصر مغرب عشاء میں پہنچو تو سمجھ میں آتا ہے کہ لگتا ہے آسمان سے سب اترتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. میرے بھائی کیوں حالت یہ ہو چکی ہے. بازار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بازار اللہ کی نظر میں بہت ہی بری جگہ ہے. بازار بری جگہ ہے اور عورت اسلام کی نظر میں بہت ہی قیمتی دولت ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ بھی آپ نے سنا کہ اللہ کی نظر میں سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت عورت ہے. اور یہ بھی آپ نے سنا کہ عورت ترتبادی فتنتن ازر علی الرجال من النساء. یہ بھی آپ نے سنا کہ عورت مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ بھی آپ نے سنا. اب بازار میں تم اپنی بہن اور اپنے بیٹی کو بھیج رہے ہو ایک چھوٹا سا سامان لانے کے لیے. ایک عورت ایک لڑکی ایک 16 17 18 20 سال کی لڑکی جوان لڑکی میک اپ کر کے اور حجاب کو اسٹائل کے ساتھ وہ ڈی جے شکل میں پہن کر کے جو جایا کرتی ہے بازاروں میں گھوم رہی ہے اور بازار عورتوں سے سجی ہوئی ہے. او غیرت مند مسلمانوں تمہیں یہ کیسے غیرت ہو جاتا ہے کہ تم اپنی بہن کو بازار میں بھیج دو اپنے بیوی کو بازار میں بھیج دو اپنی جوان بیٹیوں کو بازار میں بھیجو. یہ سسٹم بند کرو میرے بھائیوں. 2 روپیہ خرچہ ہی کر لو کسی اور کے ذریعے سے سامان منگوا لیا کرو. ان بازاروں میں جو کہ فتنہ کی جگہ ہے اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے ان جگہوں میں عورتوں کو بھیجنے کی کوشش مت کیا کرو. میرے بھائیوں نبی اکرم نے جب منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کے اوپر جب قرآن کی آیت کریمہ اتری وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. فرمایا اے نبی کی بیویوں تم بازار میں بغیر کسی وجہ کے جایا مت کیا کرو اور زمانہ جاہلیت کی طرف بناؤ سنوار کے ساتھ زیب و زینت اختیار کر کے مت جایا کرو. گھر کے اندر تو ویسی بنے گی نہیں شوہر کے لیے سجے گی نہیں میک اپ لگائے گی نہیں دلہنیاں بنے گی نہیں اور جب بازار جانا ہو تو ایک سے ایک میک اپ ایک سے ایک پرفیوم ایک سے ایک کپڑے پہن کر کے تم بازار کے اندر جایا کرتی ہو. یہ تم نے کہاں سے یہ کیا ہے؟ کہ نبی کی حدیث تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا لوگوں میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے رائے تندار میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور جہنم کے اندر میں نے عورتوں کو بہت ہی زیادہ جلتے ہوئے پایا ہے. عورتوں او میری بہنوں او میری ماں دنیا کی آگ کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے
نہیں مرنے کے بعد کیا جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتی ہو؟ اس بازار میں کوئی کسی کی ذرہ برابر عزت اور قدر نہیں کرتا ہے۔ کون لڑکا جا کر کے تمہیں ٹچ کر رہا ہے، پکڑ رہا ہے؟ کون تم سے نمبر لین دین کر رہا ہے؟ کس سے ملاقاتیں کر رہی ہو؟ ہاں تمہارا شوہر نہیں جانتا، تمہارا بھائی نہیں جانتا، تمہارا باپ نہیں جانتا، تمہارے گھر والے نہیں جانتا، لیکن اللہ تو جان رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جو دل کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس کو بھی اللہ جان رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، او لوگو تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تم بازار کے اندر کون سی حرکتیں کر رہے ہو، کس نیت سے نکل رہی ہو؟ چھوٹا سا سامان لینے کے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بازار میں جا کر کے تم اپنی حاضری لگاتے ہو، اور جا کر کے مردوں کو تم اپنی خوبصورتی کا دیوانہ بناتی ہو۔ اور لڑکیوں کم سے کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر تو عمل کر لو۔ ارے ہمارے نبی اس نبی نے اس امت کی اتنی فکر کی، ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اور حدیث کی فکر کرنی چاہیے۔ عورتوں اگر ہم نے پھر سنا کہ وہی بازار میں وہی بھیڑ، تو یہ ٹیلر ہے، ٹیلر رانی پور میں پوری فلم وہاں پہ ہم بیان کریں گے۔ میرے بھائیوں چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ان باتوں کے اوپر ہم جمی مسلمانوں کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کے اوپر کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو اللہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ کچھ جذباتی تقریر ہو گئے میرے بھائیوں، سماج کو ہمیں اور آپ کو بدلنا ہوگا، پاکیزہ بنانا ہوگا، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچائے اور لوگوں کے اندر وہ اثر ڈالے۔ اللہ اس قوم کو اللہ تو ہدایت عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔